بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم سخی سرور کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ سخی سرور، جسے اپنے اصل نام سید احمد سلطان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک انتہائی قابل احترام صوفی شخصیت ہے جن کا اثر و رسوخ 12ویں صدی کے دوران پورے پنجاب میں پھیل گیا تھا۔ اگرچہ ان کی زندگی کی تاریخ تفصیلات افسانوی اور لوک داستان میں لپٹی ہوئی ہیں، لیکن انہیں سخاوت، روحانیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1128 کے لگ بھگ شاہ کوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے نزدیک ہے۔ سخی سرور سید زین العابدین کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کھوکھر برادری سے تھا۔ ان کا لقب سخی، جس کا مطلب ہے سخی، اس شہرت کی عکاسی کرتا ہے جو انہوں نے اپنی بے لوث اور احسان مندی کے لیے کمائی، خاص طور پر غریبوں اور پسماندہ افراد کے لیے۔ خاندانی تنازعات کی وجہ سے سخی سرور نے مبینہ طور پر اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا اور ایک روحانی سفر کا آغاز کیا جو اسے بغداد تک لے گیا، جو اسلامی علم صوفی تعلیم کا ایک بڑے مرکز تھا۔ طویل سفر کرنے کے بعد وہ بالآخر نگہ گاؤں میں آباد ہو گیا، جو کہ آج جنوبی پنجاب پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے۔ وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال تبلیغ، شفایابی اور لوگوں کی روحانی راستے کی طرف رہنمائی کرنے میں گزارے۔ زبانی روایات کے مطابق اسے 1174 میں یا تو ان کے اپنے غیرت مند رشتہ داروں نے یا مقامی جاٹ اور پٹھان قبائل کے جھگڑے میں مبینہ طور پر ایک افغان سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ تاریخی ریکارڈ کی کمی کے باوجود ان کی میراث صدیوں سے مقبول عقیدت اور ثقافتی طریقوں کے ذریعے زندہ ہے۔ سخی سرور کا مزار ڈیرہ غازی خان شہر کے قریب نگہ میں واقع ہے اور یہ جنوبی ایشیا میں سب سے نمایاں اور بڑے پیمانے پر دیکھے جانے والے صوفی مزاروں میں سے ایک ہے۔ مقامی طور پر دربار حضرت سید احمد سلطان سخی سرور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مزار مغلیہ دور کے بعد 9 آبادیاتی ادوار میں ایک اہم زیارت گاہ بن گیا تھا، جس نے صرف مسلمان بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ بامی تنظیم اس جامعہ روحانی پیغام کی عکاسی کرتی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سخی سرور مجسم تھے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر مزار کس نے بنایا تھا اس کی صحیح تفصیلات تاریخ میں کھو گئی ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابتدائی ڈھانچہ کو مقامی عقیدت مندوں نے ان کی وفات کے فوراً بعد ان کی یاد کی تعظیم کے لیے اٹھایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، خاص طور پر مغل شہنشاہوں کے دور میں اور بعد میں 9 آبادیاتی دور میں، مقامی حکمرانوں کے دور میں مزار کی توسیع اور تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ دولت مند سرپرستوں، روحانی جانشینوں اور کمیونٹی کے رہنماؤں نے اس کی دیکھ بھال کی اور زیبائش میں تعاون کیا۔ مزار میں ایک مسجد، مقبرہ کی مرکزی حجرہ اور ارد گرد کے صحن شامل ہیں، جہاں بڑی جماعتیں جمع ہوتی ہیں، خاص طور پر سالانہ عرس یوم وفات کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج یہ مزار صوفی روایت اور فرقہ وارانہ اتحاد کی روشنی کی طور پر کھڑا ہے۔ پورے پاکستان اور شمالی ہندوستان سے زائرین اپنی عقیدت پیش کرنے، نذرانے پیش کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے مزار پر جاتے ہیں۔ سخی سرور کی درگاہ صرف ایک روحانی مقام نہیں ہے، بلکہ لوک سخاوت، موسیقی اور عقیدت کا ایک زندہ مرکز ہے، جہاں ان کی یادیں نسل در نسل محبت، رواداری اور عاجزی کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت سرکی سوانح حیات سالٹ بابا اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے، سالٹک بابا کے۔
تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔